الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم میرے انتہائی ذی احترام آج کی اس بابرکت باسعادت بارونق عند اللہ مقبول مجلس میں شریک تمام احباب کرام، نوجوانان، قرائے اعظام، خصوصاً حضرت مولانا اشرف صاحب خطیب جامعہ مسجد صدیق اکبر،
و دیگر تمام علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہم پر ہوا کہ آج اس نشست میں ہم سب کو اخلاص، ایمان اور احتساب کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور اس محفل کا انعقاد قاری تیمور الاسلام صاحب نے ان بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلہ میں جنہوں نے قرآن پاک ان سے پڑھا یہاں اسی مسجد میں، اور ہمارے سامنے اپنا آخری سبق دہرایا اور سنایا۔ دوسرے الفاظ میں اس خوشی کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی۔ خوشیاں دنیا میں بہت ہوتی ہیں، لوگ منایا کرتے ہیں۔ جس طرح کی خوشی ہوتی ہے اسی طرح کی لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن وہ خوشیاں لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں، اس میں وہ خود شریک ہوتے ہیں، اپنے انداز پہ مناتے ہیں۔ آج کی جو خوشی ہے یہ خوشی صرف قاری تیمور الاسلام کی نہیں، یا ان بچوں کے والدین کی نہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، یا ان بچوں کی صرف یہ خوشی نہیں کہ وہ اس میں خوش ہیں، آج کی اس خوشی میں اللہ بھی شریک ہے۔ اور آج کی اس خوشی میں صرف تنہا اللہ نہیں خوش، محمد الرسول اللہ بھی خوش ہے۔ اور صرف محمد الرسول اللہ تنہا نہیں خوش، سارے انبیاء خوش ہیں۔ اور اگر ایمان کی نگاہ موجود ہو، صاحب ایمان جانتے ہیں، صاحب نظر جانتے ہیں، آج کی اس خوشی میں اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی خوش ہیں۔ جس طرح آپ ذوق شوق کے ساتھ، محبت لگن کے ساتھ یہاں شریک ہوئے ہیں، اسی طرح عرش برین سے فرشتے اترے ہیں اس محفل میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ بھی اس محفل میں نہ صرف شریک ہیں بلکہ اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو خوشی تو ہے، تنہا ہماری خوشی نہیں، اس خوشی میں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، انبیاء، مرسلین، سابقین، صدیقین، شہداء، صالحین، ملائکہ، مقربین سب شریک ہیں۔ اسی لیے یہ خوشی منائی بھی اسی طرح جاتی ہے جیسے ان کو پسند ہے۔ شاید میری بات نہیں سمجھے۔ یہ خوشی منائی بھی اسی طرح جا رہی ہے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں اس خوشی کے موقع پر میرے بندے میرے گھر تشریف لائیں، میں ان کا انتظام کروں، استقبال کروں، انصرام کروں، انہیں اپنے گھر بلاؤں، میزبانی کا حق ادا کروں، وہ میرے مہمان بنیں اور میرے مہمان بنے، میں ان کے لیے اپنی رضا کے دسترخوان بچھاؤں، اپنی مسکراہٹوں کے دسترخوان بچھاؤں۔ وہ دروازے میں داخل ہوں تو گناہگار بن کر آئیں، واپس جب میں ان کو رخصت کروں تو جنتی بن کر جائیں۔
اس لیے کہ میرے گھر میری خوشی میں اپنی خوشی کو لے کر آئے ہیں۔ یہ تو اس لیے خوش ہیں کہ ان کے بچوں نے قرآن پڑھا، ان کے ساتھی اس لیے خوش ہیں کہ محلے میں قرآن پڑھا گیا، میں اس لیے خوش ہوں کہ میرا کلام پڑھا گیا۔ اللہ کیوں خوش ہیں؟ اونچی آواز۔ اس لیے خوش ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا کلام پڑھا گیا۔ صرف تنہا میرا کلام نہیں پڑھا گیا، میرے محمد کا اخلاق کریم پڑھا گیا۔ قرآن پاک جو بچوں نے پڑھا، بچے ہیں پڑھ رہے تھے، ہر ایک کی اپنی آواز ہے، اپنا انداز ہے، جرت سے پڑھا، شوق سے پڑھا، بہترین انداز میں پڑھا، لیکن میں غور کر رہا تھا کہ بچے اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں، رب اپنی خاص رحمت کے انداز میں سن رہا ہے۔ میں ادھر بھی نگاہ ڈال رہا تھا، ادھر بھی نگاہ ڈال رہا تھا، میں ادھر بھی انداز دیکھ رہا تھا، ادھر بھی سوچ رہا تھا اللہ کی مسکراہٹیں کس طرح ہیں، اللہ کی نظر رحمت کیسی ہے، اللہ کی نظر شفقت کیسی ہے، یہ کلام کس طریقے سے اوپر جا رہا ہے اور اللہ اس کو سن کر کس طرح مسکرا رہے ہیں۔ ان بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے، قاری تیمور علیہ السلام کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ کی مسکراہٹیں متوجہ ہوئی، باغ جوگیاں پر خدا کی رحمتیں برسنے لگی۔ اب یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا میں اپنے سینہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں کوئی ادیب نہیں ہوں کہ میں اپنی لفاظی کروں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والا ایک طالب علم ہوں، قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے والا اور سمجھنے کے لیے کوشش کرنے والا ایک طالب علم ہوں۔ میں ہر بات کو رسول اللہ کی حدیث کی تناظر میں دیکھتا ہوں، اللہ کی آیات کے تناظر میں دیکھتا ہوں، پھر ان باتوں کو ان کے ساتھ آپس میں میچ کرتا ہوں، وہاں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس پر میں اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ ذرا سارے ایک دفعہ بولو، اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات، دوسری بات حضور کا اخلاق ہے۔ بولو حضور کا اخلاق۔ یہ دو باتیں ذرا ذہن میں رکھنا، قرآن پاک کی ایک حیثیت ہے اللہ کے کلام کی، دوسری حیثیت ہے حضور کے اخلاق کی۔ اللہ کا کلام اس لیے ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کر کے بھیجا، ساری مخلوقات کا سردار بنایا، سب پہ فوقیت بخشی اور انہیں کہا کہ میں تمہیں دنیا میں آباد کر رہا ہوں، دنیا میں چلے جاؤ، میں تمہارے رابطے میں رہوں گا، اتنا خیال کرنا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر مجھے بھول نہ جانا، ان ساری رنگینیوں میں جب بھی تم اپنی ایمان کی نگاہ سے غور سے دیکھو گے تو میں اس کے اندر تمہیں چمکتا ہوا نظر آؤں گا۔ اس لیے اپنی آنکھوں میں توحید کا روشن چراغ رکھنا، اپنی سوچ میں توحید کا روشن چراغ رکھنا، اپنے دل میں میری محبت کا روشن چراغ رکھنا۔ میں ہر جگہ پہ تمہیں نظر آؤں گا، لیکن پھر بھی میں یوں ہی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے مخاطب ہوتا رہوں گا، تمہیں باتیں بتلاتا رہوں گا، تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، لہٰذا جب بھی میں تم سے بات کروں میری باتوں پہ لبیک کہنا۔ اور خدا کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بھیجا۔ ہر زمانہ میں نبی رسول علاقوں میں، بستیوں میں، خاندانوں میں آتے رہے، لیکن ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ کا قانون رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں۔ کیسے بات کرتے ہیں؟ اللہ
ہم سے بات کرتے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں سے بھی کی، حضور کی آمد سے پہلے بھی لوگوں سے اللہ نے باتیں کی، لیکن دستور کیا تھا؟ اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے، نبی اپنے امت سے بات کرتا ہے، لیکن جب رسول اللہ دنیا میں آئے تو اللہ نے انداز تو وہی رکھا کہ پہلے اپنے نبی سے بات، پھر نبی کی زبان سے امت کے سامنے بات رکھی گئی، لیکن اللہ نے سب سے اعلیٰ کلام اپنا چن کر محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے امت کو دیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک۔ بولیے کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سوچ یہ پیدا ہوتی، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، خالق کا کلام مخلوق کیسے سمجھے؟ خالق تو خالق ہے، خالق کا کلام اس کے انداز سے ہے، ہم مخلوق ہیں، پتہ نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گی بھی یا نہیں۔ اللہ نے کہا تم پریشان نہ ہونا، میں نے تمہارے لیے بندوبست کر کے رکھا ہے، اگرچہ میں خالق ہوں، میرا کلام شاید تم پر ثقیل ہو جائے، بھاری ہو جائے، سمجھ نہ پاؤ، لیکن میں نے پہلے سے محمد کی زبان کا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ قرآن پہلے محمد کی زبان پہ آئے گا، پھر محمد کی زبان سے تمہارے کانوں میں جائے گا، جتنا بھی ثقل، بھاری پن، مشکل پن اس کلام میں ہوگا، محمد کی زبان کے صدقے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے محبوب لوگوں کو بتلا دو، سمجھا دو، تعلیم کر دو کہ یہ قرآن پاک ہم نے آپ کو دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے محبوب قرآن تو مشکل تھا، میرے محبوب قرآن ثقیل تھا، خالق کا کلام ہے، لیکن یسرناہ بلسانک، تو محمد کی زبان پر جب میرا قرآن آیا، یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسانک، آپ کی زبان کی برکت سے۔ ادھر مڑ کر پڑھیں گے تب بھی قرآن آسان، ادھر مڑ کر پڑھیں گے تب بھی قرآن آسان، بائیں طرف مڑ کر پڑھیں گے تب بھی قرآن آسان، مکہ میں پڑھیں گے قرآن آسان، مدینے میں پڑھیں گے قرآن آسان، غار حرا میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، غار سور میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، ہجرت کی رات میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، طائف کے میدان میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، بدر میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، احد میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، جس جنگ میں جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں گے قرآن آسان، حتیٰ کہ حجرہ میں آ کر داخل ہوں گے، جب اپنے حجرہ میں داخل ہوں گے قرآن پڑھیں گے آسان، مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو قرآن آسان، مہاجرین کے سامنے پڑھیں گے تو قرآن آسان، انصار کے سامنے پڑھیں گے تو قرآن آسان، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ مہاجرین انصار نہ بن سکے، بعد میں اسلام لے کر آئے، ان کے سامنے پڑھیں گے تو قرآن آسان، اور جب عائشہ کی گود میں سر رکھ کر پڑھیں گے تو قرآن آسان۔ کیوں؟ بلسانی کا، اس جملے کی لذت کاش آپ عربی سمجھتے تو آپ کو محسوس ہوتی۔ بلسانی کا، محبوب آپ کی زبان کا مٹھاس، آپ کی زبان کی شیرینی، آپ کی زبان کی لذت، جب قرآن آپ کی زبان پہ آیا میرے محبوب، قرآن پاک کو میں نے آرڈر کر دیا، میرا محمد جب تجھے پڑھنے لگے تو آسان ہو جانا،
حتیٰ کہ ابو بکر بھی سمجھ جائے، عمر بھی سمجھ جائے، عثمان بھی سمجھ جائے، علی بھی سمجھ جائے، نانا یہ تو مکے کے عربی لوگ ہیں، کوئی حضور کے قریبی بعیدی رشتہ دار ہیں۔ ابو بلال حبشے سے آنے والا، وہ بھی جب آپ کی زبان سے قرآن سنے تو اس کے لیے بھی آسان۔ یا اللہ، وہ تو صحابہ ہیں حضور کی برکت سے، ان کے لیے تو قرآن آسان ہو گیا، یا اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا محمد قرآن دنیا میں پڑھ کر جائے گا، قیامت تک آنے والا جو بھی انسان، حتیٰ کہ باغ جوگیاں کا رہنے والا، یہ کمزور انسان، یہ محنت مزدوری کرنے والا انسان، جب یہ قرآن پڑھے گا اس کی زبان پہ قرآن آئے گا۔ قرآن ثقیل بھاری پن ضرور رکھتا ہے، جو ہی اس کی زبان پہ قرآن آئے گا فوراً مجھے اپنے محمد کی زبان یاد آ جائے گی، محمد کی زبان کی برکت سے اس کی زبان پہ بھی قرآن آسان۔ آپ پڑھیں نا قرآن، مشکل ہے یا آسان؟ بولو آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ یہ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ کی زبان سے ہو کر آیا۔ بولیے، رسول اللہ کی زبان سے ہو کر آیا۔ جن الفاظ کو رسول اللہ کی زبان نے ٹچ کیا، تکلم کیا، پڑھا، چھوا، وہ الفاظ اتنے آسان ہو گئے کہ قیامت کے قریب زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قرآن کو پڑھیں گے تو جھوم کر پڑھیں گے، وجد میں آ کر پڑھیں گے، بڑی شان کے ساتھ پڑھیں گے، مست ہو کر پڑھیں گے۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کلام میرا ہے، زبان کی برکت محمد کی ہے، قیامت تک یوں ہی میں قرآن کو آسان رکھوں گا، اور اتنا آسان رکھوں گا جو پڑھے گا اس کے لیے بھی آسان ہے، جو عمل کرے گا اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، اس کے لیے جنت میں آسان ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن پاک پڑھنے کی مہارت رکھتا ہے، قرآن سیکھا، سکھایا، اسی منظر سے گزرتے ہوئے قرآن پر مہارت رکھی اور قرآن پاک پڑھا، اچھی طرح پڑھا، الماہر بالقرآن، قیامت والے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، جنت میں پہنچنا صرف آسان نہیں ہوگا، جنت میں ان معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر کروں گا، معزز انبیاء کے ساتھ اس کا حشر کروں گا۔ دنیا میں قرآن اچھی طرح پڑھنا اس کا کام ہے، جنت میں محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ اس کو مقام عطا کرنا میں خدا کا کام ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، بولو اونچی آواز سے، حضور فرما رہے ہیں۔ گواہی کس کی ہے؟ حضرت عائشہ کی، بولو گواہی کس کی ہے؟ حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں، میری اور آپ کی اماں سیدہ کائنات آبرو محمد، عالم الرجال، افقہ الصحابہ، معلمہ صحابہ، جس کی گود میں نہ صرف قرآن نازل ہوا بلکہ جس کی گود میں قرآن نازل ہوتا تھا اسی وقت اللہ اس آیت کی تفسیر اس کو سکھلا دیتے تھے، وہ مفسرہ سیدہ عائشہ رسول اللہ کی زبان سے نقل کر کے گواہی دیتی ہیں۔ آقا نے فرمایا جو آدمی قرآن پاک پڑھے گا، قرآن اچھی طرح پڑھے گا، دنیا میں قرآن پڑھنا اس کا کام ہے، جنت میں داخل کر کے معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ اس کو مقام عطا کرنا رب رحمان کا کام ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا تو کہتا ہے جی میں قرآن پڑھوں گا، پڑھنا آتا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے یار تجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں اس لیے نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹا پڑھ رہا ہو تو باپ کہتا ہے مجھے تو قرآن کسی نے پڑھایا نہیں، بیٹا میری طرف سے بھی پڑھ لے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
حضور نے فرمایا جن کو پڑھنا نہیں آتا پریشان وہ بھی نہ ہوں، جنہیں پڑھنا، یہ ان لوگوں کے لیے میں حدیث کا اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے زبان پھسل جاتی ہے، والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ، زبان قرآن کھولتا ہے، الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں ہو پاتا، بچپن میں موقع نہیں ملا صحیح سیکھنے کا، لیکن پھر بھی واو تے یہ بے عین اس طرح کر کے پڑھتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جوڑ کرنا، کیا کرنا؟ اچھا جی روانی نل نہ اشنا تے جوڑا نل پڑھو۔ پہلے زمانے میں نے ان بزرگوں کو دیکھا جن کو روانی سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ جوڑ سے پڑھتے تھے۔ نماز صبح کے بعد قرآن پاک لگا دیتے تھے چارپائی پر تکیے پہ رکھ کر، باقاعدہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ جب تک سورج طلوع ہوتا قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ابھی آپ کے یہاں رواج ہے ابھی بھی؟ اب تو کوئی اٹھے تو تب نہ، وہ سادے لوگ تھے لیکن باقوال لوگ تھے، اٹھتے تھے اور قرآن، اب ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے واو الف تے لام عین اس طرح کر کے پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن یتتعتع فیہ، اس کی زبان صحیح چلتی نہیں ہے، چاہے زبان میں توتلا پن ہے تب، زبان میں موٹا پن ہے تب، یا قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے، بچپن میں موقع نہیں ملا، اب سیکھ نہیں پا رہا کوشش کے باوجود، لیکن قرآن سے دوستی پکی لگا لی ہے، یاری پکی لگا لی ہے، قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، میں اعلان کرتا ہوں فَلَهُ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جو صحیح پڑھنے والوں کو تو ایک اجر ہے کہ معزز فرشتوں کے ساتھ بررہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، لیکن جس سے پڑھا نہیں جاتا وہ جب پڑھے گا کوشش کرے گا اس کے اوپر تکلیف اٹھائے گا، میں اللہ اتنا رحیم اور کریم ہوں کہ میں اس کو ڈبل اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ جب قیامت والے دن آئے گا اچھے پڑھنے والوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، ایک شان اس کی یہ ہے، اور دوسری اس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کہا کلام تو میرا ہے لیکن میں نے اپنے محمد کا اخلاق بنا کر بھیجا۔ بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ کلام اللہ کا، اخلاق میرے محبوب کا، چونکہ سیدہ عائشہ الصدیقہ صلوات اللہ علیہا، پڑھو سارے صلوات اللہ علیہا، پڑھو سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھو حضرت عائشہ پر، میری اور آپ کی ماں ہے، حضور کی دن رات کی گواہ ہے، حضور کی نبوت کی گواہ ہے، حضور کی نبوت کے رموز کی گواہ ہے، حضور کی وفات کی گواہ ہے، حضور کی حیات کی گواہ ہے، حتیٰ کہ حضور نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کی امینہ مصدقہ ہے، اس لیے ان پر صلوات پڑھنا لازم ہے۔ صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا رضوان اللہ علیہا۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کسی نے آ کر پوچھا اماں جی ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں، ہم سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ حل فرما دیں، مشکل مسئلے حل کرتی ہے، ذرا بتلائیے حضور کے اخلاق کیا تھے؟ کیا پوچھا؟ حضور کے، سیدہ نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کہا جی قرآن تو ہم نے بار بار پڑھا، حضور سے پڑھا، حضور کے جانے کے بعد بھی پڑھا، بار بار پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو تم قرآن پڑھتے ہو یہی تو میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جس آیت پہ انگلی رکھو گے محمد بولتا نظر آئے گا، جس حرف پہ انگلی رکھو گے محمد چمکتا نظر آئے گا، جس سورت کو اٹھا کر دیکھو گے محمد گویا نظر آئے گا، ہر جملے میں، ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر سپارے میں، ہر شروع میں، آخر میں، جہاں جہاں انگلی رکھتے چلے جاؤ گے
آیات خدا کی ہیں، کلام خدا کا ہے، انداز محمد کا ہے۔ اس آیت میں محمد کا اخلاق کو موجود ہے۔ جس کو محمد کا اخلاق حاصل کرنا ہے، اول تا آخر قرآن پڑھ لے، اس پر عمل پیدا ہو جائے، اخلاق محمدی کا مجسمہ بن جائے گا۔ اب کون ہے جو کہتا ہے وہ اخلاق محمدی کے مجسمہ بنے؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ بول۔ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ہمارے اخلاق حضور جیسے ہوں تو پھر وہ اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ بولیے۔ قرآن سے۔ قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ اللہ نے کہا کلام میرا، اخلاق میرے محبوب کا۔ قیامت تک جو قرآن پڑھتا جائے گا، ایک ہی طرف سے میرے محبوب کے اخلاق کریمہ حاصل کرتا چلا جائے گا، دوسری طرف سے میرے کلام کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ بیک وقت اس کو دو نسبتیں حاصل ہوں گی، ایک نسبت میری حاصل ہوگی، ایک نسبت میرے محمد کی حاصل ہوگی۔ جب کل قبر میں آئے گا، قبر میں آتے ہی یہی دونوں نسبتیں اس کو کام آئیں گی۔ میدان محشر میں بھی آئے گا، وہاں پر بھی یہی دونوں نسبتیں کام آئیں گی۔ جو ہی قبر میں فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، میں اس کی زبان پر کنٹرول کر کے اس کو بتلا دوں گا، کہہ دے ربی اللہ۔ اور جب فرشتے اس کو قبر میں پوچھیں گے ماذا تقول بہذا الرجل، ادھر سے حضور مسکرا کر فوراً کہیں گے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ دیکھتے ہی پہچان کر کہے گا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ دو نسبتیں پانے کی وجہ سے قبر کی پہلی منزل آسان ہوگی۔ قبر کی پہلی منزل آسان ہو جائے، جنت پانا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اب قبر کے سوال بھی اسی سے حل ہوتے ہیں، قبر کے اونچی آواز سے وہ بھی اسی سے حل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب پل صراط سے گزرنے لگے گا، ادھر سے اللہ کی رحمت ہاتھ پکڑ لے گی، ادھر حضور کی شفقت ہاتھ پکڑ لے گی۔ اور جب حساب کتاب کا منظر ہوگا، سورج نیچے، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، ادھر خدا کی رحمت ہاتھ پکڑ کر کہے گی عرش کے سائے کے نیچے آ جا، ادھر حضور کی شفقت اشارہ کرے گی خدا کے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی بھی نسبت حاصل ہے، محمد کی بھی نسبت حاصل ہے۔ اور پھر جب سوال جواب ہوں گے، وہاں ایک طرف حضور کی شفقت، دوسری طرف اللہ کی رحمت، دونوں دائیں بائیں اس کو لے کر سوال جواب جلدی جلدی پیپر دلا کر مسئلہ حل کروا کر سیدھا آگے کا سفر، ادھر دیکھے گا کدھر جاؤں، ادھر دیکھے گا کدھر جاؤں۔ اللہ کی رحمت کہے گی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، جا جس سے مرضی تو اندر چلا جا، جنت کی طرف جا۔ ادھر سے اللہ کی رحمت، ادھر حضور کی شفقت، سیدھا جنت کی طرف جائے گا۔ جنت کے اندر کھڑے ہوئے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور وہاں سے اس کو کہیں گے سلام علیکہ، جلدی آ جا، اللہ کے سلام تیرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جا۔ دنیا میں تو قرآن پڑھتا رہا، قرآن نے تجھے اتنا معزز بنا دیا، موقر بنا دیا، معزز بنا دیا، مشرف بنا دیا، مزکا بنا دیا، اطہر بنا دیا، مطہر بنا دیا، کہ جنت کے در و دیوار تیرا چہرے کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اور پتہ یہ کیا کہے گا؟ یہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہیں گے جنت کے در و دیوار تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہے، حور اور غلمان تیرا دیدار کرنے کے لیے تیار ہے، خدام تیرا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہے، جلدی آ جا۔ وہ کہے گا ان سے میری کوئی دلچسپی نہیں، میں تو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، ایک طرف مجھے نسبت میرے رب کی تھی، دوسری طرف نسبت میرے آقا محمد الرسول اللہ کی تھی، مجھے بتلاؤ میں جنت کے کس مقام پر جاؤں جہاں مجھے میرے محمد کا دیدار ہوگا، میرے رب کا دیدار ہوگا، مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ یہ حوریں سائڈ پہ ہو جائیں، حوریں سائڈ پہ ہو جائیں، نو لفٹ، اور یہ غلبان، یہ خدام، یہ دودھ، یہ شراب کی نہریں، یہ کپ لے کر کاسن دہاقہ لے کر آنے والے سائڈ پہ ہو جائے، میری کوئی دلچسپی ان میں نہیں ہے، میری دلچسپی اس میں ہے کہ جس کے لیے میں پڑھتا رہا ہوں وہ رب رحمان ہے، محمد مصطفیٰ ہے، مجھے ان کا دیدار کرنا ہے۔ عرش برین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، گھبراتا کیوں ہے، بےتاب کیوں ہے، جنت میں تجھے بھیجا ہی میں نے اس لیے ہے کہ دنیا میں تو میرا کلام دیوانہ بن کے پڑھ
پڑھ رہا تھا، تیری دیوانگی کا صلہ یہ ہے کہ تو فردوس اعلیٰ میں آ تو محمد کا دیدار کر، نگاہ اٹھا تو میرا دیدار کر۔ یہ قرآن سے نسبت ملتی ہے، بولیے کس سے ملتی ہے؟ کس کس کا ارادہ ہے کہ ہم جنت میں اس پروٹوکول کے ساتھ جائیں؟ تو پھر یاد رکھنا، یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہے یہ حافظوں کے لیے نہیں ہیں، ساری حدیثیں حافظوں کے لیے نہیں ہوتی، حافظ تو چند ہوتے ہیں، یہ فضائل آپ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ جو پورا دن گھاس کاٹتے ہیں، صبح شام خدا کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں تو کام، کبھی کھیتی، کبھی باڑی، کبھی گاڑی چلائی، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی بھینس کا دودھ نکالا، کبھی بیل کو جو آنا چلانے وہاں لے گئے، ادھر سے کٹا لے آئے، ادھر سے بکری لے آئے، لیکن دماغ پہ ہے کہ چل کر قرآن پڑھنا ہے۔ اور یہاں محلے میں موجود ہیں تو پڑھنا نہیں آتا، قاری تیمور الاسلام کے پاس مغرب سے عشاء کتنے بجے ہوتی ہے کلاس؟ بڑھوں گی مغرب سے عشاء، مغرب وہاں پڑھیں گے 1.5 گھنٹہ، ہم یتتعتع فی کے مستاق بنیں گے، زبان مانے نہ مانے، وہ پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، دھکا لگا کر پڑھائیں گے اس کو۔ یہ جذبہ دکھانا آپ کا کام ہے، رحمت کے وہ سارے مناظر دکھانا اللہ کا کام ہے۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اوپر اعتماد کر کے یہ آپ کو تسلی اور ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ اس طرح قرآن کے ساتھ والہانہ عشق پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ پروٹوکول تمہیں جنت میں نہ ملے تو میرا گریبان وہاں پکڑ لینا۔ میں اتنی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے محمد کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث میں پڑھا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عائشہ کی گواہی میں پڑھا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ ذات محمد الرسول اللہ کے بیانات میں پڑھا ہے۔ کائنات ساری اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، ہلتی ہے، ہلتی رہے گی، محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی نہ کمزور ہو سکتا ہے نہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ محمد کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا نکلواتا ہے۔ جو خدا، تو حضور کی ساری باتیں سچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قاری تیمور الاسلام صاحب سے پوچھا بھائی مسجد کا نام تو بتلاؤ، کہتے ہیں نام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میں اپنے ابو سے پوچھ کر آیا تھا، تو وہاں سے ابھی آواز آ رہی ہے مسجد فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا حضور کی چھوٹی بیٹی۔ بولو، یہ جو کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا حضور کی بیٹی، نہ یہ نہ کہنا حضور کی، اونچی آواز سے، حضور کی چھوٹی بیٹی، حضور کی چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی، حضور کی چوتھی بیٹی، چھوٹی بیٹی۔ پہلی بیٹی کا نام کوئی بتلائے؟ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ چلو یہ بتلا دو، نام میں بتلا دوں۔ کتنی بیٹیاں حضور کی؟ 4۔ حضور کی 4 بیٹیاں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، پہلی بیٹی کا نام، یہ کس کے نکاح میں تھی؟ ابو العاص الاموی، ابو العاص، اونچی آواز سے، ابو العاص یہ حضرت خدیجہ کا رشتہ دار تھا۔ ابو العاص الاموی حضور کی بڑی بیٹی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر البناتی زینب، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ خیر والی بیٹی میری بیٹی زینب ہے، جس نے سب سے زیادہ میرے لیے مشکلات اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی۔ حضور کی دوسری بیٹی رقیہ، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی ام کلثوم۔ یہ 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم عثمان بن عفان الاموی کے نکاح میں آئی۔ کس کے نکاح میں آئی؟ عثمان بن عفان الاموی۔ یہ میں ان کے خاندان کا ساتھ تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے آپ کو پتہ چلے کہ یہ اموی خاندان ہے کیا۔ یہ اتنا مقدس خاندان ہے کہ حضور نے جب اپنی بیوی حضرت خدیجہ لائی وہ بھی اسی خاندان سے، اور پھر جب اپنی بڑی بیٹی دی تو اسی خاندان سے، دوسری بیٹی دی اسی خاندان میں، تیسری بیٹی دی تو اسی خاندان میں۔ حضور نے رشتے قائم کر کے بتلایا میں محمد اموی خاندان سے راضی ہوں۔ چوتھے نمبر پر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہن۔
सलाम अल्लाह अलैहिन्ना, इन चारों बेटियों पर अल्लाह की सलावातें और सलामें हों। ये हज़रत अली के अक़द में आई। ये किसके अक़द में आई? और हज़रत अली कौन थे? ख़ानदानी लिहाज से क्या थे? हाशमी। बोलो क्या थे? ऊंची आवाज़ से क्या थे? हाशमी। अब हुजूर की चौथी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलवातुल्लाहि अलैहा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम पर इस मस्जिद का नाम है। अब ये नाम मैंने तशरीह इसलिए की ताकि आपको पता चले इस मस्जिद का नाम हज़रत फ़ातिमा के नाम पर है। जो बंदा इस मस्जिद में दाखिल हो पहली नीयत करे कि अल्लाह का घर है, अल्लाह की रहमत यहाँ नाजिल होती है, लेकिन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नाम से मौसूम है, लिहाजा जो बरक़ात अल्लाह ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अता की थी उनके नाम की बरकत से अल्लाह हमें भी अता फ़रमाए, हमारी औलाद को भी अता फ़रमाए। ये नीयतें बड़ा काम करती हैं। नीयत यहाँ होती है, यहाँ होती है। चलो ये मसला भी समझा दो आज मुझे। नीयत यहाँ होती है, यहाँ होती है? इख्तलाफ है मेरे ख्याल में। बाज़ कहते हैं यहाँ होती है, बाज़ कहते हैं। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, नीयत यहाँ होती है। कहाँ होती है? अलबत्ता इस नीयत को कायम रखती है ये बात, इस नीयत को कायम रखती है। नीयत यहाँ से करेंगे, इसको मजबूत यहाँ से करेंगे। दिल में नीयत की, फिक्र में ले आए, गौर करते रहे, सोच में रखा, अल्लाह नीयत तो ये है कि तेरे घर में आ रहे हैं तेरा कलाम सीखने, लेकिन नाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का लिखा है। जो करामात, जो बरक़ात, जो फैज़ तूने उनको अता फ़रमाया था, या अल्लाह मैं तेरे दरबार में उस नाम की निस्बत से आ रहा हूँ, वो करामात मुझे भी अता फरमा, मेरे घर वाली को भी अता फरमा, मेरी बेटियों को भी अता फरमा, बेटों को भी अता फरमा, ताकि कल मैदान महशर में तेरे दरबार में हम आए तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का फैज़ हमारे जिस्मों से टपकता हुआ हो और हम तेरे दरबार में हाजिर हैं। तो यहाँ फ़िक्र करेंगे, यहाँ से ऊँची आवाज़ से नियत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद के अंदर जो मदरसा कुरान पढ़ने के लिए कायम, 2 मिनट बैठे, अभी जाना नहीं है, 2 मिनट बिल्कुल, प्लीज़ कोई आदमी ना उठे। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। आप सब लोगों पर फ़र्ज़ है इसको आगे चलाना। ये कारी तैमूर इंशाअल्लाह इतनी मेहनत करेगा कि इसकी मेहनत से मैं मुतमईन हो गया हूँ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 4-5 साल हमारी खानकाह में इन्होंने खिदमत की है और नाकाम नहीं होगा, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। आपके बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, आपको पढ़ाएगा, करेंगे ताबुन इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा ताबुन जानी भी होता है, माली भी होता है। इस ज़माने में जान की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी माल की ज़रूरत है। जब तक पूरा पूरा माल खर्च न हो तब तक ये निज़ाम कुरान का नहीं चलता। इसलिए पूरा पूरा अखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, जो कोई खुदा न खास्ता उतार चढ़ाव इससे हुआ तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह ताला इसको हदायत पर रखेंगे, कायम रखेंगे, और इंशाअल्लाह अगले साल हम आएंगे। अभी तो नाज़रे वाले बच्चों ने कुरान पढ़ा ना, मुझे यकीन है अगले साल इंशाअल्लाह हिफ्ज़ के बच्चे भी यहाँ तैयार होंगे और ये आप लोगों के ज़ौक़ से होगा, करेंगे। बस ये गुलशन कायम रहना चाहिए, ये हवा कुदरत की यहाँ चलनी चाहिए, ये रहमत की मुस्कुराहटें बस्ती पर रहनी चाहिए। जब तक कुरान की आवाज़ रहेगी रहमत की हवाएं चलती रहेंगी। अल्लाह में शैतान के मकर व फ़रेब से महफूज रखे। 5-1 मिनट हम ज़िक्र करेंगे। पहला ज़िक्र होगा ला इलाहा इल्लल्लाह का। पहला ज़िक्र क्या होगा? ये सुन लो जरा, आंखें बंद रखेंगे, लाइटें बंद होंगी। मैं जो जो पढ़ूंगा फिर जहाँ मैं खामोश हो जाऊँगा आपने भी खामोश होना है। और पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इल्लल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्लाहू पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे। ये तो अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र मुकम्मल होगा। उसके बाद चूँकि हमारे कलमे का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम पढ़ेंगे, पहली दफ़ा पढ़ेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक हम कुछ देर
پڑھیں گے نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو فوراً اپنے آپ کو مدینہ الطیبہ لے جائیں گے، رسول اللہ کے روضے کے سامنے آپ کے چہرے کی طرف کھڑے ہو کر ہم حضور کے روضے پہ حاضر ہو کر رسول اللہ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور کرنا ہمارا کام ہے، اس حقیقت کو، اس تصور کو حقیقت میں بدل کر نسبت اللہ اور نسبت محمد الرسول اللہ یہ دونوں عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر